قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق سے نہایت ہی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس محبت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے اور مخلوق کو عارضی زندگی میں ہر طرح کی سہولت دیتا ہے جو کہ اور کوئی دینے کے قابل نہیں ہے۔ فرمایا لیس کمثلہ شیء۔ دنیا کی عارضی زندگی سے ابدی زندگی کا پتہ بتاتا ہے، جس میں اس کے لیے انعام وعدت للمتقین، جنت تیار کی ہوئی ہے جس کی کوئی مثال نہیں، کوئی دینے کے قابل نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ دنیا آخرت میں عزت و اکرام اور نعمتوں کی فراوانیاں کوئی اور دے نہیں سکتا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جان کے بدلے دیتا ہے، ماں باپ کے بدلے دیتا ہے، اپنے بندوں کے بدلے دیتا ہے۔ یہ وہ وسیلے ہیں جو اللہ پروردگار دیتا اور پھر یہ چیزیں عطا کرتا ہے۔ اگر یہ نعمتیں بہت بڑی ہیں تو یہ نعمتوں کے جو وسیلے بنے ہیں یہ کون سا کوئی چھوٹے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہوتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ یہ میری اتنی زیادہ نعمتیں مہربانیاں ہیں کہ تم انہیں گن نہیں سکتے۔ اور جدھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر فرماتا اور بتاتا ہے کہ بہت زیادہ ہیں، تم گن نہیں سکتے، ادھر اللہ پروردگار ان کا کوئی احسان نہیں جتلاتا۔ اور جدھر احسان جتلانے کی بات آتی ہے وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماں باپ دیتا ہے تو ہم پر احسان بتاتا ہے، کہ جدھر اپنے احسان کا ذکر کرتا ہے ادھر اپنے ماں باپ کا شکر بجا لانے کا حکم بھی دیتا ہے۔ جدھر اللہ پروردگار اپنا خالق و مالک اللہ بتانے کا بتاتا ہے، وہاں اپنے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان بھی جتلاتا ہے۔ یہ احسان بڑے ہیں کہ جن کا ذکر اللہ پروردگار خاص فرماتا ہے۔ جب کوئی اللہ پروردگار کی مہربانیاں نعمتوں کا احسان جانتا ہے تو دینے والے کا احسان جو یہ نعمتیں دیتا ہے وہ پہلے ہے۔ جو پہلے کا احسان جو دینے والا ہے اس کا احسان نہیں جانتا، وہ کیا جانے اس بات کو کہ اس نے کتنی بڑی بات، کتنی بڑی نعمت، کتنا بڑا انعام کیا ہے۔ یہ تو وہی جاننے کے قابل ہے جو ماں باپ کو جانتا ہے، جو اللہ کے بندوں کو جانتا ہے،
جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتا ہے کہ جن کے بدلے یہ سب عطائیں ہوئی ہیں، ماں باپ نہ ہوتے تو جان کے مالک ہم نہ ہوتے، استاد نہ ہوتا تو ہم علم کے مالک نہ ہوتے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دو مالک نہ دیتا تو باقی جتنے بھی ہم مالک چیزوں کے ہوئے ہیں وہ ہونے کے قابل نہ ہوتے۔ دیکھیے یہ ماں باپ کے صدقے ہم بیوی کے مالک ہوئے، یہ ماں باپ کے صدقے ہم اللہ کے بندوں کے مالک ہوئے۔ یہ مالک ہونا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، کہ اے آدم علیہ السلام، اے اماں حوا، اے اولاد جو بعد میں ہونے والی ہے ان کے ماں باپ، زمین پر اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، اب تم اتر جاؤ، تمہارے صدقے جتنے بھی آنے والے ہوں گے سب کو میں ہدایت اور ہدایت جسے میں دے رہا ہوں اسے نعمتیں بخشوں گا۔ کوئی پیسہ لگا، کوئی ٹکٹ کٹوانی پڑی، کوئی ویزا بنوانا پڑا، کوئی ایک بات بھی ایسی بتاؤ جو دنیاوی ہمیں کرنی پڑی، سارا کچھ اللہ پروردگار نے خود انتظام کیا۔ جیسے کوئی بڑی کمپنی کہے کہ سارا تمہارا انتظام میں کروں گی، بڑی کمپنی ہے بھائی، لیکن وہ کیا کام کرتی ہے؟ انتظام کرتی ہے میرے آنے جانے کا۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کیا کیا کچھ کرتا ہے کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا، کوئی گن ون ہی نہیں سکتا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ اتنا ہی کہتا ہے تم سارے کے سارے نیچے اتر جاؤ، سارے کے سارے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، سارے کے سارے میرا شکر بجا لاؤ، سارے کے سارے مہربانیاں حاصل کرو۔ سارا کچھ کیا ہے کہ سارے کے سارے مجھ سے لیتے چلے جاؤ، کہیں ایک رتی برابر بھی دینا ہے ہی نہیں۔ دیں گے ہم کدھر سے؟ ہم تو ایک کاکھ نہیں پیدا کر سکتے، لاکھ کی تو بات ہی بہت بڑی ہے۔ کرنا ہی کچھ نہیں پڑتا، ہوا بھی وہی دیتا ہے، سانس ہوا میں اس کی دی ہوئی جو ہوا ہے اس کا ہم لیتے ہیں، کھانا بھی وہ دیتا ہے، اس کے کھائے میں سے ہم کھاتے بھی خود ہیں، پیتے بھی خود ہیں، زندگی بھی عارضی دیتا ہے، اس عارضی زندگی کو نبھاتے بھی ہم ہیں۔ کیسے؟ کرنا ہی کچھ نہیں پڑتا، اپنے آپ ہی سانس آ رہا ہے، اپنے سانس جا رہا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر کوئی اب بھی کہے کہ میں کھاؤں گا نہیں، میں پیوں گا نہیں، میں سانس نہیں لوں گا، میں حرام موت مر جاؤں گا، تو اب دیکھ لیجیے اس نے کیا کیا۔ کھایا نہیں گیا، اس سے کھانے کے لیے کوئی زور بھی نہیں لگانا پڑتا، پینے کے لیے کوئی زور بھی نہیں لگانا، سانس لینے کے لیے کوئی زور بھی نہیں لگانا پڑتا، اور اگر سانس نہ آئے تو دیکھیے کتنا زور لگانا پڑتا ہے، بھوک نہ لگے تو دیکھیے کتنا زور لگانا پڑتا ہے، پیاس نہ لگے تو کتنا زور لگانا پڑتا ہے، اور ادھر مرنا بھی آسان ہے، جینا بھی آسان ہے، کرنا ہی کچھ نہیں پڑتا۔ یہ ہے جسے کرنا کچھ نہیں پڑتا اور پھر کر کر کے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا چاہتا ہے، یہ ہے ناشکرا، یہ شکر نہیں بجا لاتا۔ اور یہی وہ بات ہے جو اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میرے شکر گزار بندے بڑے تھوڑے ہیں جو میرا حکم مانتے ہیں۔ حکم ہی تو ماننا ہے کہ سانس لو، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو،
اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، ہماری صحت ہے، یہ ہماری جان ہے۔ کیوں کہ جان ماں باپ کے صدقے ملتی ہے، اور اس کی حفاظت اللہ پروردگار فرماتا ہے۔ ہم سوئے پڑے ہوتے ہیں، اللہ ہماری جان کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہم جاگتے ہیں، اللہ پاک ہمیں روزی پہنچاتا ہے۔ جیتے ہیں تو تب ہمارے ساتھ ہوتا ہے، مرتے ہیں تو تب ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ زندگی بھی وہ دیتا ہے، اور روح کو بھی وہی قبض فرماتا ہے۔ کب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، ہر حال وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اور جس کا نگہداشت کرنے والا اللہ پروردگار خود ہو، جس کا حکیم ڈاکٹر سرجن سر پر خود کھڑا ہو، اسے کیا کہ وہ سوتا ہے یا جاگتا ہے، سلاتا بھی وہ ہے، جگاتا بھی وہ ہے۔ یہ سونا جاگنا ہی تو زندگی اور موت ہے، جو کہ عارضی زندگی کے اندر اللہ پروردگار نے اپنے مریض کو، اپنے بندے کو اور مخلوق کو یہ دیا ہے۔ جب کوئی عارضی زندگی سے ابدی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے تو دنیا میں آرام میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو نیند سونے سے داخل ہوتا ہے کہ سو جاتا ہے، نیند میں چلا جاتا ہے، اسے آرام ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو ابدی زندگی میں داخل کرتا ہے تو اسے موت دے دیتا ہے، اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ نیند میں بھی تو یہ اپنے آپ کے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، جب عارضی زندگی سے ابدی زندگی میں جاتا ہے تب بھی یہ جانا اسے نہیں پتہ ہوتا۔ وہ سو گیا ہے، نہیں پتہ ہے، اس کی روح قبض کر لی گئی ہے، نہیں پتہ ہے، روح تو موجود ہی ہے، جیسے اس کا وجود موجود ہی ہوتا ہے۔ صرف اتنی سی ایک بات اس نے کی ہے کہ عارضی زندگی میں اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں سوتا ہوں تو بعد میں اٹھ پڑتا ہوں، اللہ نے اسے بتایا ہے، اس نے وہ دیکھ لیا ہے، دونوں باتیں مان لی ہیں۔ جو اللہ نے بتایا وہ بھی مان لیا ہے، اور جو اس کے ساتھ ہوتا ہے اسے بھی اس نے دیکھ لیا ہے۔ مرنے کے بعد جو اللہ نے بتایا ہے وہ تو روح قبض جب اللہ کرتا ہے تب بندہ دیکھ لیتا ہے، اور بعد میں ابدی زندگی میں جب داخل ہو جاتا ہے جو اللہ نے وعدہ برحق کیا ہے وہ خود دیکھ لیتا ہے۔ یہی تو بات قرآن مجید میں اللہ کا قول ہمیں بتاتا ہے کہ تم مرنے کے بعد دیکھ لو گے جو میں نے تمہیں بتایا ہے۔ نصیب والا وہ ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، بد نصیب وہ ہے جو ناشکری میں پڑتا اور سخت عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، فاتبعونی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا، جو آپ تعلیم دیں اس تعلیم کا حصول کرنا۔ اور یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جو تعلیم دیتا ہے، وہی ہے، اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں۔ تعلیم میں علم ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم میں فرمایا ہے، علم بتایا ہے، وہی ہے، اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں۔ ہم ہیں تو علم ہے، اور ہم دنیا عارضی زندگی میں ہیں تو علم ہے، ہم اللہ پروردگار کے وعدہ برحق میں اس کے شکر گزار بندے ہیں تو علم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ دولت ہے، یہ وہ خزانہ ہے
یہ وہ مہربانی ہے کہ جب اللہ نے چاہا کہ میں یہ دولت دوں تو اللہ نے مخلوق پیدا کی. یہ دولت کا دینا اللہ پروردگار خود اپنا دینا ہے. اللہ پروردگار کے علم میں ہم سب تھے. یہ اللہ پاک کے علم میں تھے. اللہ نے ہمیں نہیں دیا تھا اپنا آپ. اللہ اپنا آپ اپنے پاس ہی رکھتا تھا. ہم اللہ کے علم میں تھے. اللہ ہمارے علم میں اس لیے نہیں تھا کہ ہمارے علم میں اللہ آتا ہے نا، جو اللہ کا علم ہے. اگر اللہ ہمیں علم دیتا، اللہ ہمیں اپنا آپ دیتا تو ہمیں بڑا خزانہ، بڑی دولت ہاتھ آ جاتی. اللہ ہر ایک کو تھوڑی ملا ہے. اللہ تو نصیب والے کو ملا ہے. اللہ کسے ملا ہے؟ اللہ نصیب والے کو ملا ہے. نصیب والا کون ہے؟ جسے اللہ نے اپنا آپ خود دیا ہے. ورنہ کوئی اللہ کو لے سکتا ہے؟ اب دیکھ ہی لیجئے، جس کے دل میں اللہ کا علم نہیں ہے، اللہ کہتا ہے میں ایک ہوں. اللہ کے علم میں اللہ ایک ہے اور ایک ہی اللہ ہے. اور جس کو اللہ نہیں ملا اس کے دل میں اللہ کا علم ہے ہی نہیں، اللہ ہے ہی نہیں. اللہ کا علم اللہ ہے. اللہ اپنے علم سے اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں ایک ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں. باقی صفات جتنی بھی اللہ کی ہیں وہ اللہ اپنے علم صفت سے جانتا ہے. صفت ہی اللہ پروردگار کی ایسے کہہ لیجیے سب سے بڑی صفت ہے. اللہ اپنے آپ کو اپنے علم سے جانتا ہے. اور جو اللہ کو جانتا ہے وہ بھی تو اللہ کے علم سے ہی اللہ کو جانتا ہے نا. اگر اللہ کو کوئی جانتا ہے، کہتا ہے میں رحیم ہوں، کریم ہوں، ستار ہوں، کہ جو اللہ پروردگار حقیقت میں صفات رکھتا ہے تو میں ان کا مشاہدہ رکھتا ہوں، میں بھی ویسے ہی کرتا ہوں. مان لیں گے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے. اللہ نے اسے اپنا آپ دیا ہے. اور جسے اللہ نے اپنا آپ نہیں دیا یہ وہ ہے جس کے دل میں اللہ ایک ہے ہی نہیں. وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا. ایمان رکھنے والا جو اللہ پر ہے وہ اللہ کے علم پر ایمان رکھتا ہے. یہ ساری صفات اللہ کی جو ہیں، اور وہ صفت جو اللہ پروردگار کی علم ہے، جب کوئی ان پر ایمان لاتا ہے، ان صفات کو اللہ پروردگار کے علم میں جیسے اللہ کا علم ہے ویسے ہی رکھتا ہے، جس نے یہ ہے وہ جس نے اللہ کی ذات کو مانا ہے. اللہ کی ذات اللہ کی صفات سے ہے، اس نے اللہ کو مانا ہے. یہ اللہ کو رکھنے والا ہے. اسے اللہ نے اپنا آپ دیا ہے. جسے اللہ اپنا آپ دیتا ہے وہ نصیب والا ہے. اور جو اللہ کی حدوں کو پھلانگتا ہے یہ دنیا میں اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوتا ہے. اور جب کوئی اللہ پروردگار کی حدوں کو پھلانگتا ہے تو ذلیل و خوار ہوتا ہے. اور جب کوئی اپنی حد کو ہی پھلانگ دیتا ہے، اللہ کی حدوں کو نہیں، اپنی حد کو پھلانگ دیتا ہے، جو یہ ہے وہ نہیں رہتا، تو یہ اللہ پروردگار کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے، جو اللہ کے عذاب سے بھی بڑی دانت عذاب ہے. یہ اب کسی کا نہیں رہ جاتا. کوئی اللہ کی حدوں کو پھلانگتا ہے تو یہ وہ ہے جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے. اس نے اللہ کی حدوں کو پھلانگا ہے. جیسے یہ اللہ کی حدوں کو پھلانگنے سے اللہ کے حضور معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے. حدوں کو پھلانگا، حدیں تھی اللہ کی، اللہ سے معافی مانگی، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ نے اسے معاف کر دیا.
اور جو اپنی حدوں کو پھلانگتا ہے اب اسے کون معاف کرے گا؟ یہ وہ ہے جس نے اپنی حدوں کو پھلانگا۔ حدوں کو پھلانگنا یہ ہوتا ہے کہ جب یہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ پروردگار کے ساتھ کفر شرک کرتا ہے اور یہ توبہ نہیں کرتا۔ انا ربکم الاعلی کہتا ہے کہ میں تیرے رب سے بھی بڑا رب ہوں، رب ہونے سے توبہ نہیں کرتا، خواہش کی پیروی کو اپنا خدا ماننے سے انکار نہیں کرتا، اپنے غرور تکبر میں اپنے رب پروردگار کی ناشکری کرتا ہے، اپنے اللہ کو نہیں مانتا، اپنے ماں باپ کا انکار کرتا ہے، اپنے استاد کا انکار کرتا ہے، دنیا میں آ کر اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے کہ وہ نعمتیں جتنی بھی ہیں اللہ دینے والا نہیں، میں دینے والا ہوں، یا فلانا مجھے دینے والا ہے۔ یہ وہ ہے جس نے اپنی حد کو پھلانگ دیا ہے کہ مخلوق کی حد جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہونا ہے۔ اللہ کے بندے سے اگر کوئی بڑھ کر آگے جاتا ہے تو اللہ کا بندہ جب نہیں ہوتا تو وہ کیا ہونا چاہتا ہے؟ یہ ہے جو اپنے اللہ کا انکار کرتا ہے، یہ ہے جو اللہ کے بندے کا انکار کرتا ہے، یہ ہے جو اپنے اقرار میں اپنے ماں باپ کا انکار کرتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی حدوں کو پھلانگنا ہے اور ایک اپنی حد کو پھلانگنا ہے۔ اپنی حد جو ہے وہ انانیت کی مار ہے، اپنا غرور ہے، اپنا تکبر ہے، اپنا عجب ہے، اپنا خدا ہونا ہے، اور یہ ہے نہیں خدا، جھوٹ بولتا ہے، یہ ہے نہیں خدا، یہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اپنی حد کو پھلانگا ہے۔ چاہیے اسے یہ تھا کہ اپنی حد نہ پھلانگتا۔ جب اللہ پروردگار کی حدوں کو پھلانگا تھا تو اپنی حد کو دیکھتا کہ میری حد مخلوق ہے، میری حد اللہ کا بندہ ہونا ہے، فوراً کیا کرتا؟ اپنے اللہ کے حضور اپنے آپ کو لے کر گر جاتا، اللہ پروردگار کی مرضی کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتا، جو اللہ کا حکم ہے اس کو مان لیتا، جو اللہ کا حکم ہے اسے مان لیتا، جو حکم کی تعلیم ہے اسے مان لیتا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعلیم میں اسے بتایا ہے اسے مان لیتا۔ سارا علم ایک دم تھوڑی آ جاتا ہے، پورے کا پورا نصاب ایک دن تھوڑی پڑھائی میں آ جاتا ہے۔ یہ تو استاد البے سے شروع کرتا ہے، ہوتے ہوتے پی آئی ڈی کرواتا ہے، ایک دم ہی پی آئی ڈی تھوڑی ہو جاتی۔ جو استاد بتا رہا ہوتا ہے وہی علم ہوتا ہے، اور اگر کوئی استاد جو بتا رہا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے تئیں پی آئی ڈی کرنے نکل کھڑا ہوتا ہے، استاد بھی گیا، پی آئی ڈی بھی ہونے سے رہ گئی، ملا کیا؟ زندگی ضائع برباد ہو گئی، منزل سے دور ہو گیا، اور لعنت کا بلا شک و شبہ مستحق ہو گیا۔ ماں باپ کے حوالے سے کوئی نکلتا ہے تو اللہ نہیں نکالتا، کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے چھوٹا سا بچہ ہے، اب اگر اسے میں نکال دوں گا اسے کوئی بچا نہیں سکے گا، پھر اس کا دشمن ماں باپ سے اٹھا کر اسے دور پھینک دیتا ہے، تباہ برباد بچہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پروردگار اپنی مخلوق کو اپنے بندے استاد سے جدا نہیں کرتا۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اگر یہ میرا بندہ، میری مخلوق میرے بندے سے جدا ہو جائے گی تو یہ شیطان کے ساتھ جہنم میں چلی جائے گی۔ شیطان اور نفس جو شیطان کا پیروکار ہے، یہ دونوں استاد سے اسے جدا کر دیتے ہیں۔ ماں باپ سے دشمن دور پھینک دیتا ہے، ولادت جو ہے وہ موت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ شاگرد کو شیطان اور شیطان کا پیروکار نفس ہمارا جو ہے استاد سے دور کر دیتا ہے، شاگرد تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ دنیا
آخرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کا بے ادب، ماں باپ کا گستاخ، نافرمان ہو جاتا ہے، جیسے کہ ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اللہ کے بندے کا نافرمان آتے ہی ہوتا ہے۔ اور اگر وہ ماں باپ کا نافرمان ہی رہتا ہے، اللہ کے بندے کی تعلیم میں آ کر جو وہ کہتا ہے وہ نہیں کرتا، تو یہ ماں باپ کا نافرمان اللہ کے بندے کا بھی نافرمان رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی نافرمان رہتا ہے۔ اسے کچھ ہاتھ نہیں آیا، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ماں باپ سے اسے ولادت پر جدائی دے دی گئی۔ سنبھالنے والا ماں باپ ہے، اب ماں باپ نہیں سنبھالتا تو کوئی سنبھالنے والا کون ہے جو سنبھالنے کے قابل ہے؟ اور اگر کوئی سنبھالتا بھی ہے تو کمیاں رہ جاتی ہیں، کمیاں رہ جاتی ہیں۔ ماں باپ کا سنبھالنا ہی اصل کمیوں کو نکالتا ہے، استاد کا سنبھالنا ہی اصل تعلیم دیتا ہے۔ جب کوئی اللہ پروردگار سے ماں باپ کو پاتا ہے تو یہ اس کا احسان ہوتا ہے، اللہ کے بندے کو پاتا ہے تو اس کا احسان ہوتا ہے اللہ پروردگار کا۔ کیوں؟ اس میں دو چیزیں ہیں کہ تعلیم سے اسے اللہ پروردگار کے بندے کا پتہ ہو جاتا ہے، اور اللہ پروردگار کے بندے کا علم سے پتہ ہوتا ہے کہ معلم نے اس کی تعلیم فرمائی ہوتی ہے، علم کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ علم والے ہیں جنہیں اللہ پروردگار کی محبت کا پتہ ہوتا ہے، دنیا میں عزت والے ہو جاتے ہیں، اکرام والے ہو جاتے ہیں، ادب والے ہو جاتے ہیں، اور ابدی زندگی کے اندر علم اور اللہ نبی رسول سے محبت والے ہوتے ہیں۔ اور جب تک یہ چیزیں کسی کو حاصل نہیں ہوتی، اسے کیا پتا کہ مالک نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں کوئی کچھ نہیں رکھتا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے جس نے ہمیں جان کا مالک بنایا ہے، تو ہمارے پاس یہ ساری نعمتیں ہیں۔ اور اگر اللہ پروردگار ہمیں جان کا مالک نہ بنائے یا جان ہم سے لے لے تو یہ سارا پڑے کا پڑا، دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ نہ نعمت دنیا کی کوئی کام آتی اور نظر ہے، اور نہ ماں باپ سے یہ جان ملی ہے اس کا ہی کوئی پتہ ہے کہ ماں باپ کے قدموں سے یہ جنت آگے لیتا اور دنیا کی نعمتوں سے یہ اپنی عارضی زندگی کو قائم اور دائم رکھتا۔ کچھ بھی نہیں رہا، نہ جنت ملی نہ وصال جنت ہوا، نہ عارضی زندگی کے بھلے نفع ملے اور نہ عارضی زندگی کے بعد ابدی زندگی میں اپنے محبوب کا وصال ہوا۔ کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ ہاتھ اس کے آتا ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی کسی چیز کا مالک بناتا ہے۔ جب کسی چیز کا مالک ہوتا ہے تو اللہ پاک کی عطا ہوتی ہے، یہ اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہوتی ہے، تو مالک جتنی چیزوں کا زیادہ بنتا چلا جاتا ہے اتنا وہ زیادہ عیش و عشرت میں ہوتا ہے، کہ فرمایا ابدی زندگی کی عیش و عشرت جو ہے وہ اللہ پاک کے بندوں کو حاصل ہے، اور دنیا کی یہ عارضی عیش و عشرت جو ہے یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ قسمت والا وہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی جان دیتا ہے تو جان کا مالک بنا دیتا ہے، اولاد دیتا ہے تو اولاد کا مالک بنا دیتا ہے، جان دیتا ہے تو آدم علیہ السلام ہوتا ہے، جان کا مالک بناتا ہے تو ماں باپ ہو جاتا ہے، ماں باپ ہو جاتا ہے، ورنہ جان کا مالک تو اسے بنایا ہے جو دنیا سے جنازہ اپنا پڑھوا کر گیا ہے، اور اگر کوئی مردہ پیدا ہوا ہے تو اسے تو جان کا مالک ہی نہیں بنایا۔ جان کا حقیقی مالک تو وہ ہے کہ جسے اللہ پاک نے جان دی ہے۔ جان کسے دی ہے؟ جسے ماں باپ کے حوالے کر دیا ہے،
اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھ میں جان پیدا کی، میں جان کا مالک ہو گیا، مالک تو نہیں نہ بنایا، مالک تو اسے بنایا ہے جسے ماں باپ دیے، اسے عارضی زندگی دی، اب عارضی زندگی میں وہ جان کا مالک ٹھہرا، اب جان کا مالک ہونے کی وجہ سے عیشیں کرتا ہے، عطائیں پاتا ہے، کیا کچھ نہیں اس کے پاس ہوتا، آنکھ ہوتی ہے، کان ہوتا ہے، زبان ہوتی ہے، وجود میں بال بال ہوتا ہے، پھر وجود کی تمام خوشیاں اسے ملتی ہیں، کھانا پینا ملتا ہے، ایک جان کا مالک بنا کر کتنی آسانی فرما دی کہ آٹومیٹک خود کار پلانٹ لگا دیا، کلو وشربو، کھاؤ پیو سانس لو، کرنا کچھ نہیں پڑتا، سارا کچھ وہ خود دیتا ہے، بس اتنا ہی ہے کہ اب جو سانس نہیں لیتا اسے تنگی اٹھانی پڑتی ہے، جو کھانا نہیں کھاتا اسے تنگی اٹھانی پڑتی ہے، جو پانی نہیں پیتا اس کی جان پر بن جاتی ہے، اسے ڈاکٹروں کو بلانا پڑتا ہے، حکیموں کو بلانا پڑتا ہے، پیسے لگانے پڑتے ہیں، یعنی بڑی مشکل پڑ جاتی ہے، لوہے کے چنے چاپنے پڑتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا، اور جدھر بندہ صحت مند ہوتا ہے نہ دوائی لاؤ نہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اور جدھر شاگرد ہوتا ہے اللہ کے بندے کے پاس ہوتا ہے کوئی کتابیں نہ لاؤ، کوئی قلم نہ لاؤ، کوئی دعات نہ لاؤ، کچھ بھی نہ کرو، بس استاد ہونا چاہیے، نصاب بڑا اونچا ہے، دنیا بھر کی نعمتیں، ٹھیک ہے بھائی، کیا ہونا چاہیے؟ اللہ ہونا چاہیے، خالق و مالک ہونا چاہیے جو یہ پیدا کرنے کے کام، جس کے ساتھ کی ضرورت ہے وہ شکر ہے، شکر نہیں بجا لاتا، اور جس سے جدائی کی بات ہے وہ بھاگ بھاگ کے کرتا ہے، تو اللہ کا ارشاد پاک نہیں ہوتا پھر یہ کہ میرے شکر گزار بندے ہیں جن پر میں زیادہ مہربانیاں انعام کرتا ہوں، اور میرے ناشکرے بندے ہیں جن پر میری سخت گرفت پکڑ عذاب ہے، نہیں جانتا، بس ایک ہی وہ ہے جو جاننے والا ہے کہ وہ اللہ پروردگار سے مالک بن گیا ہے، یہ مالک ہے جو کامیاب ہے۔ اگر عورت اپنے شوہر کو اپنا مالک نہیں بناتی، کسی اور کو مالک بناتی ہے، یہ بیوی نہیں ہوتی، عورت ہوتی ہے، اپنی جان پر ظلم ڈالتی ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس سے برداشت نہیں ہوتا، عورت ایک ہوتی ہے، مرد بہت سارے ہوتے ہیں، ماری جاتی ہیں، اور اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کا مالک نہیں بنتا، اگر بیوی اسے اپنا مالک نہیں بناتی، اس پر ظلم بے بہا ہوتے ہیں، اور اگر یہ مالک نہیں بنتا تو یہ عورت بے بہا ظلم اٹھاتی ہے، اور کس کی وجہ سے اٹھاتی ہے؟ دلال گندے انسان کی وجہ سے، کہ مالک وہ جس کا ہوتا ہے اس کا مالک نہیں بنتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا مالک بنتا ہے اور ہے، اللہ کا بندہ ہمارا مالک ہوتا ہے اور ہے، ماں باپ ہمارے مالک ہوتے ہیں اور ہیں، اور کوئی ان کا نہ بنے تو کس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے؟ مالک بننے والا تو مالک بنتا ہے، مالک بننے والا تو اپنی بیوی کا مالک بنتا ہے، مالک بننے والا تو اپنی اولاد کا مالک بنتا ہے، لیکن قو انفسکم واہلیکم نارا، اور اگر جو مملوک ہے وہ اپنے مالک کا نہ بنے تو یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ اگر کوئی اس بات کو نہیں جانتا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نہیں جانتا، لیکن نہ جاننے کی وجہ سے گھر میں جب زندگی گزارتا ہے، بیوی شوہر کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، شوہر بیوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اسی طرح اولاد ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، اور ماں باپ اولاد کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، استاد شاگردوں کے ساتھ اور شاگرد استاد کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، بتائیے کیا تباہی مچتی ہوگی؟
ایک طرف تو مالک ہے، دوسری طرف وہ مالک کو نہیں مانتا، ناشکری کرتا ہے۔ اور اگر دونوں طرف سے شکر گزاری ہو تو دیکھیے گھروں میں عید کا چاند دیکھے بغیر اگر چاند عید نہ آئے تو بات ہوئی نا، اور چاند بھی بغیر دیکھے روز پھر عید آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک چاند اس وقت تک عید دیتا ہے جب تک وہ عید کا مزہ رہتا ہے، ادھر تو عید ختم ہی نہیں ہوتی۔ لیکن افسوس ہم نے آج اپنی زندگی کو ضائع برباد کر دیا۔ ہمیں نہیں پتہ کہ شکر گزاری میں اللہ پروردگار کتنا بڑا ہمارا انعام کرتا ہے۔ ہم جس کے مالک ہیں اس کے مالک بنا دیے جاتے ہیں، جان کے مالک بنا دیے جاتے ہیں، وجود کے مالک بنا دیے جاتے ہیں، صحت کے مالک بنا دیے جاتے ہیں، دنیا کی نعمتوں کے بے بہا نعمتوں کے مالک بنا دیے جاتے ہیں۔ جس کا بادشاہ کو اللہ نے مالک بنایا ہوتا ہمیں بھی اس چیز کا مالک بنا دیتا ہے کہ پیٹ اگر بادشاہ کا جس چیز سے بھرتا ہے اسی سے میرا بھرتا ہے۔ بادشاہ کو پیٹ بھرنے کے لیے بھی 2 روٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو بادشاہ کو اللہ دیتا ہے وہی مجھے دے دیتا ہے، اور جو مجھے دیتا ہے کہ بادشاہ میں غرور تکبر پیدا نہ ہو، جو مجھے دیتا ہے وہی بادشاہ کو دے دیتا ہے۔ باورچی بنانے والے ہی علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، کبھی میرا باورچی بہتر بناتا ہے، کبھی اس کا باورچی بہتر بناتا ہے، کبھی میرا باورچی میری چیز خراب کر دیتا ہے، کبھی اس کا باورچی اس کی چیز خراب کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بھی نہیں کرتا تو اللہ جب چاہے وہ خراب کر دیتا ہے، باسی ہو جاتی ہے جی۔ نہ باسی ہو تو بہت سارے طریقے ہیں، چیز خراب ہو جاتی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، جو دنیا میں چیز آئی ہے وہ ہر ایک کے لیے ہی آئی ہے، نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرے لیے آئی ہے، نہ کوئی دوسرا کہہ سکتا ہے کہ یہ میرے لیے آئی ہے۔ اگر تیرے لیے آئی تو نام پر لکھا دکھا دے، جسے اللہ کھلا دے وہی کھاتا ہے۔ مہمان جب کوئی بادشاہ کا بنتا ہے تو ہو سکتا ہے بادشاہ اس دن وہ لوازمات اونچے جو ہیں نہ کھاتا ہو، مہمان اس کے سارے کھاتے ہیں۔ ہم سب اللہ پروردگار کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ہمارا میزبان اللہ پروردگار ہے، میرا ہی نہیں آپ سب کا میزبان اللہ پروردگار ہے۔ اللہ ہی سب کو کھلاتا ہے، اللہ ہی سب کو پلاتا ہے۔ عمومیت میں یہی بات ہے جو اللہ بتا اور کر رہا ہے۔ نصیب والا وہ ہے جو دنیا میں آیا ہے اور عزت و اکرام والا ہو گیا ہے۔ آئیے اس بات کو جانیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا میں یہ بات ہے کہ فتابیونی کے اندر اسی بات کی تعلیم دی گئی ہے۔ جو اس بات کو نہیں جانتا اس نے اپنی زندگی کیوں ضائع برباد کی ہے؟ کیا ملتا ہے؟ کچھ نہیں ملتا۔ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو اللہ پروردگار ہمیں پہلے ماں باپ کا مملوک کرتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ہم ان کی اولاد ہیں۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کوئی ہے جو یہ نہ کہتا ہو کہ میرا ماں باپ نہیں ہے؟ نہیں بھی ماں باپ ہوتا، یعنی نہیں بھی ماں باپ ہوتا سے مراد اسے نہیں بھی پتا ہوتا، اور جس کا پتا ہوتا ہے وہی بتا دیتا ہے کہ یہ میرا ماں باپ۔ اولاد مملوک ہے اپنے ماں باپ کی۔ اگر یہ اپنے ماں باپ کو اپنا مالک، اس کا مملوک، اور اسے اپنا ماں باپ نہیں مانتی، اس نے کیوں نہیں مانا؟ کیوں مشکل میں پڑی ہے؟ کیوں مشکل میں پڑی ہے؟ اگر اتنا ہی یہ کام اچھا ہوتا تو اس دن کرتا جس دن تو پیدا ہوا تھا۔ جو اللہ نے اس دن کام نہیں کیا، آج وہ تو کام کرتا ہے، یہ ناشکری ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ ناشکری یہ ہے جو اپنی حد کو پھلانگتا ہے، کہ پہلے جب حد نہیں تھی اس وقت تو معصوم بنا رہا، اور جب تجھ میں حد آ گئی اب تو بے حدہ ہو گیا۔ ناشکری جب بندہ کرتا ہے، جس کی شکر گزاری کا حکم ہوتا ہے، یہ ہے جس نے اپنے آپ کو بھی نہیں بچایا
اور اپنے اہل و یال کو بھی نہیں بچایا۔ اگر یہ بیوی کا مالک بن کر رہتا اور بیوی سے اپنا مالک بنا کر رہتی، یہ ناشکری نہ کرتے، ایک دلال نہ ہوتا، ایک کنجری نہ ہوتی، دونوں جنتی ہو جاتے، نقصان کس کا ہوا؟ جس نے اپنی جان پر ظلم ڈایا اس کا نقصان ہو۔ شوہر اگر مالک بنتا ہے اور بیوی اس کی مملوک نہیں بنتی تو کس کا نقصان ہوا؟ بیوی کا نقصان ہوا ہے کہ وہ عورت بنی ہے۔ اسے چاہیے تھا، بیوی اسے کیا چاہیے تھا؟ ماں بنتی، اس کے قدموں تلے جنت آ جاتی، کہ شوہر اس کا مالک اسے ملا ہوا تھا، جنت کا دروازہ اسے ملا ہوا تھا، کہ اولاد کا بھلا ہو جاتا۔ اور اگر بیوی مملوکہ بنتی ہے، بیوی بنتی ہے، وہ تو ماں ہو جائے گی، اس کے قدموں تلے تو جنت آ جائے گی۔ لیکن جو شوہر ہو کر مرد بنا، دنیا جا کر بن گیا، لعنت ہے ایسے مرد پر جسے اللہ میاں بناتا ہو، شوہر بناتا ہو، باپ بناتا ہو، اور وہ دوبارہ جا کر مرد بچہ بنتا ہو۔ یہ بچے ہی تو جہنم میں جائیں گے۔ بچہ کون ہے؟ کہ جب بچہ ہے تو ماں باپ کی جدائی نہیں دیکھ سکتا، موت آ جاتی ہے، اور جب بڑا ہو جاتا ہے پھر جا کر بچہ بنتا ہے کہ میں ماں باپ کو نہیں پہچانتا۔ یہ تو جب تو بچہ ولادت تیری ہوئی تھی، پیدا ہوا تھا، تب تو ماں باپ کو نہیں جانتا تھا، اب تو ماں باپ کو تو اچھی طرح جانتا ہے کہ ماں باپ کے بغیر تو دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، اور اب تو نہیں مانتا، اب تو ماں باپ کا انکار کرتا ہے۔ یہ تیرا انکار جو ہے، انکار نہیں مانا جائے گا، اسے کیا کہا جائے گا؟ ناشکری کہا جائے گا۔ خلط ملط کر دی ہے۔ بیوی ناشکری شوہر کی کرتی ہے، اور شوہر ناشکری اپنی بیوی کی کرتا ہے، لیکن خلط ملط کر دیا ہے، بتاتے کچھ اور ہی ہیں۔ پتہ نہیں کس کو بتانا چاہتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہوں گے، آپس میں گالیاں گولیاں دیتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے بندوں کو تو سارا ہی پتہ ہے، وہ انہیں کیا بتانا چاہتے ہیں۔ اس بات کو جانیں، یہ ناشکری کرنے والا جو ہوتا ہے یہ اپنے محبوب سے جدا ہے، جو اپنی حد کو پھلانگ جاتا ہے۔ اگر اللہ کی کوئی حدوں کو پھلانگے، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ پاک تو اسے معاف فرما دیتا ہے جیسے ہی وہ معافی مانگتا ہے۔ انا خیر منہ انا ربکم الاعلی، یہ غرور تکبر کرنے والا جو اپنی حد کو پھلانگتا ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہوتا، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، مارا تو یہ جاتا ہے۔ اس لیے من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، کلمہ پڑھنے والا جو ہے، کلمے کو ماننے والا جو ہے، جنتی ہو جاتا ہے، جنتی ہو گیا، کوئی مرد ہو گیا ہے، کوئی عورت ہو گئی ہے، ہو گئے ہیں۔ بیوی اور ماں، شوہر اور باپ کوئی نصیب والا ہوتا ہے، یہ ہوتے ہوتا ہے، ہوتے ہوتے بت بنے سب ٹوٹ گئے، دل میں جب محبوب آئے سب جھوٹ گئے، ہوتے ہوتے ہی ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی استاد کے پاس آتا ہے پہلے دن، کہتا ہے آج ہی میں سارا نصاب پڑھ لوں گا، PhD ہو جائے گی، یہ نہیں ہوتا۔ پڑھتے پڑھتے استاد کی صحبت میں، استاد کا ادب، استاد کا اکرام، استاد کا شکر بجا لانے سے بندہ علم والا ہو جاتا ہے، آگے استاد ہو جاتا ہے جا کے۔ میاں اور بیوی، ماں اور باپ صاحب اولاد ہو جاتے ہیں، ہو جاتا ہے سارا کچھ۔ لیکن شکر گزاری والوں کے لیے یہ سارا کچھ ہے۔ جو ناشکرا ہوتا ہے وہ اپنی حد کو پھلانگتا ہے، اس میں
ماں باپ کا ادب نہیں ہوتا، استاد کا ادب نہیں ہوتا، نبی رسول کا ادب نہیں ہوتا، اللہ کا ادب نہیں ہوتا، اور ان کی تابعداری نہیں ہوتی۔ یہ دو چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے یہ ناشکرے ہوتے ہیں۔ انہیں علم نہیں ہوتا، انہیں اللہ کی محبت نہیں ہوتی، یہ ان چیزوں کے مالک نہیں ہوتے۔ جو باادب ہوتا ہے، جو فرما بردار ہوتا ہے، جو اللہ نبی رسول سے محبت کرتا ہے، یہ ماں باپ سے ملکیت پاتا ہے، یہ استاد سے ملکیت علم پاتا ہے، یہ اللہ نبی رسول سے ملکیت محبت پاتا ہے، یہ مالک ہوا ہے۔ مالک یوم الدین، کہ کل انصاف کے دن کا جب وہ مالک ہوگا تو وہ بتائے گا کہ تم فلاں فلاں چیزوں کے مالک تھے اور فلاں فلاں چیزوں کے مالک نہیں تھے۔ اس دن کیا جواب ہم دیں گے؟ جس کے مالک نہیں بنائے گئے اس کے مالک ہو جائیں گے؟ مالک تو ان چیزوں کے بنائے گئے ہیں جن کا ہم نے ادب کیا ہے، جن کا ہم نے اکرام کیا ہے، جن کی ہم نے تابعداری کی ہے، جن سے ہم نے محبت کی ہے، جن سے ہم نے علم حاصل کیا ہے۔ مالک تو ان میں ہوئے ہیں کہ اب اولاد آگے ماں باپ ہو گئے ہیں، یہ اپنی اولاد کے مالک بنا دیے گئے ہیں۔ شاگرد استاد ہو گئے ہیں، یہ اپنی تعلیم میں اپنے شاگرد کے مالک بنا دیے گئے ہیں۔ علم میں، محبت میں اللہ پروردگار نے انہیں اپنے علم کا وارث، محبت کا وارث بنا کر انہیں مجازی مالک بنا دیا ہے۔ حقیقی مالک یوم الدین، انصاف والے دن کا وہ ہے، اور ادھر کا مالک جو اس نے بنایا ہے وہ ہے جو چیز کو دے دی ہے اس کا وہ مالک ہو گیا، جو بیوی جس کو دے دی ہے اس کا وہ مالک ہو گیا ہے، جو ماں باپ کسی کو دے دیے ہیں اس کا وہ مالک ہو گیا، وہ ماں باپ اس کے ہیں، جو جائیداد وراثت میں دے دی ہے یہ اس کا مالک ہو گیا، جو علم اللہ نے اسے دے دیا یہ اس کا مالک ہو گیا۔ کس نے مالک یہ بنایا؟ اللہ پاک نے بنایا۔ کسے بنایا ہے؟ جو یہ جان گیا ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے، جو اپنے بڑے کا ادب و احترام کرتا ہے۔ بڑا کون ہے؟ ماں باپ۔ جو اپنے استاد کا ادب کرتا ہے، بڑا کون ہے؟ جو اسے تعلیم دیتا ہے، جو اپنے نبی رسول علیہ السلام کا ادب و احترام اتباع کرتا ہے، جو اللہ پروردگار کا ادب و اتباع کرتا ہے۔ اتباع کرنے والے کو، تعلیم دینے والے کو اللہ نے علم دیا۔ علم میں کیا ہے؟ اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کا بندہ محبت کرتا ہے، اور یہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ جب وہ محبت کرتے ہیں تو وہ محبت ان کی ہوتی ہے، اور جب یہ محبت کرتا ہے تو ماں باپ سے فطری محبت اپنے سے زیادہ کرتا ہے۔ طریقہ کتنا آسان ہے، عمل اس کا ہوتا ہے اور فطری خواہش ماں باپ کی ہوتی ہے۔ یہ ہے اس نے اپنی فطرت سے زیادہ ان سے محبت کی۔ کوئی نہیں اس بات کو جانتا۔ زبانی میں ماں باپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، نہ بہت زیادہ کر، کوئی ضرورت نہیں بہت زیادہ کرنے کی، اتنی کر جتنی اللہ کا حکم ہے۔ وہ کیا ہے کہ عمل تیرا ہو اور فطری خواہش ماں باپ کی ہو۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ بس کافی ہے یہ۔ اب اللہ کا بندہ آ جاتا ہے، اب اللہ کے بندے سے اپنی جان، اپنے مال، اپنی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنا ضروری ہے۔ میں بہت زیادہ محبت اپنے نبی رسول سے کرتا ہوں، اپنے سائیں جی سے کرتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں بہت زیادہ کرنے کی۔ نہ زیادہ زکوٰۃ دینی ہے نہ کم زکوٰۃ دینی ہے، جتنی اللہ پاک نے مقرر فرما دی ہے اتنی زکوٰۃ دینی ہے، اتنا ہی فرض ہے، اتنے ہی روزے رکھنے اتنا ہی فرض ہے، اتنی نمازیں پڑھنی اتنا ہی فرض ہے، جو اللہ پاک نے چاہا ہے اتنا کرنا، یہی کمال ہوتا ہے۔ ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے کی ضرورت نہیں۔ عمل تیرا ہوگا، فطری خواہش کس کی ہوگی؟ ماں باپ کی ہوگی۔ عمل تیرا ہوگا بیوی، عمل تیرا ہوگا، فطری خواہش شوہر کی ہوگی۔ پتہ لگ گیا نا؟
گھر میں جا کر یہ دیکھا کرو کہ میں ایسے کرتا ہوں یا نہیں کرتا. یہ اولاد اور بیوی کے بارے میں ہے. اب ماں باپ اور شوہر کے بارے میں سن لو. فطری خواہش میری اور آپ کی ہوگی، فطری عمل میرا اور آپ کا ہوگا. تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باتیں ہیں. اب بیوی کو تو پہلے بتا دیا ہے، اولاد کو بھی پہلے بتا دیا ہے، تو ماں باپ اور شاگرد کو نہیں بتانا. تعلیم بالغاں ہو رہی ہے. یہ نام کے شاگرد ہیں، کام کے شاگرد نہیں ہیں. تعلیم بالغاں میں اسی لیے تو آئے، پڑھا ہی نہیں جو پڑھنا تھا. یہ ہے محبت، یہ ہے تعلیم، یہ ہے شکر گزاری. اور جو مالک بنایا گیا اس کو اپنا مالک مان لو یار. اور جس کے مملوک بنائے گئے ہیں اس کے اپنے آپ کو مملوک بھی تو مان لو نا. مالک تو مان لیا ہے تو مملوک کس کے بنے ہو جا کر یہ بتاؤ. یہ ماننا ہے، یہ زبانی ماننا نہیں ہے کہ بیوی کہے میرا شوہر ہے. بیوی صاحبہ آپ کا مالک وہ ہے، آپ اس کی مملوک ہیں، تو مملوک آپ بنیں. وہ یہ ہے کہ فطری خواہش جو ہے وہ شوہر کی ہوگی اور عمل آپ کا ہوگا. فطری خواہش ماں باپ کی ہوگی اور عمل اولاد کا ہوگا. فطری خواہش ہماری ہوگی، آپ کی ہوگی، اور تعلیم کس کی ہوگی؟ اللہ کے بندے کی. جب اللہ کے بندے کی تعلیم آ گئی ہماری فطری خواہش ختم ہوگی. چلو جہاد پہ چلنا ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، وہ دیکھی جائے گی. اور اگر ایسے نہیں کیا، رات کو گھر ٹھہرے رہے، بعد میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی نے تو وہاں اپنے ساتھ بلایا، میں ادھر کیا کر رہا ہوں، رجوع اللہ، اپنے اللہ کی طرف رجوع کر لیا. اللہ کی جو حد تھی اس کو پھلانگا تھا، اسے معافی مانگنی. وہاں ہی پہنچ گیا جا کر جہاں اللہ کا نبی تھا اور شہید ہو گیا. کہا دیکھو بھائی اسے فرشتے غسل دے رہے ہیں، کیونکہ شہید کو نہلایا نہیں جاتا، اسے فرشتے غسل دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا حضور یہ گھر سے آیا تھا، آج اس کی شادی پہلی رات تھی، گھر سے آ گیا تھا اور غسل نہیں کیا تھا. یہ صحابی ہیں غسیل الملائکہ، جنہیں یہ لقب دیا گیا ہے کہ غسل دینے والے ان کو فرشتے تھے. یہ تو چلو ٹھیک ہو گیا کہ رجوع اللہ، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنی ہے. اور اگر کوئی اپنے مالک کا انکار ہی کر دے، ہوئے 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 ناشکری یعنی کرے کہ فطری خواہش ماں باپ کی ہے اور یہ اپنی فطری خواہش جو ہے، اپنی بیوی کی فطری خواہش جو اس کو پورا کرنے پر آ جائے. پاگل ہو گیا، مت ماری گئی ہیں. ایسے تو نہ کر. کہتا میری ماں باپ دنیا سے چلے گئے، تیرے ماں باپ تو چلے گئے لیکن فطری خواہش پھر تیری ہے، تو تعلیم نبی رسول اللہ علیہ السلام کی ہونی چاہیے، تیرے استاد اللہ کے بندے کی ہونی چاہیے. وہ تو تیرے ماں باپ قیامت تک اللہ کے ولی دنیا میں موجود ہی ہے نا. ہم بے سہارا نہیں چھوڑے گئے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بے سہارا چھوڑ دیا گیا ہوں کہ میرا مالک کوئی نہیں ہے. یہ ہے اس کا مطلب. کوئی ہے جس کا مالک کوئی نہیں ہے؟ اگر کسی کا کوئی مالک نہیں ہے تو اس کا مالک تو شیطان اپنے آپ ہی بن جاتا ہے. کیوں؟ قیامت تک اس نے زندگی نہیں مانگی. وہ کس کے لیے مانگ کر آیا ہے؟ یہی تو فرمایا تھا اللہ میں ان کو گمراہ کروں گا، جن کا مالک میں نہیں ان کا مالک بن جاؤں گا. ان باتوں کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. قسم خدا کی یہی فرضی علم ہے کہ کوئی دھوکہ نہ ہمیں دے سکے. جب ہم اولاد ہوتے ہیں ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. جب ہم بیوی ہوتے ہیں کوئی ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا. جب ہم ماں باپ ہوتے ہیں ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. جب ہم شوہر ہوتے ہیں ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. جب ہم اللہ کے بندے ہوتے ہیں ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. کہ ارشاد خدا بندی ہے کہ شیطان میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلتا.
کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور جب ہم اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ہم اللہ کے بندے کو، اپنے سائیں جی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، دے ہی نہیں سکتے۔ کیسے دے دیں گے؟ دے ہی نہیں سکتے، یہ کام ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ یہ کس نے اللہ کا بندہ ہمیں بنایا؟ اللہ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا۔ یہ اللہ کے بندے نے ہمیں اللہ کا بندہ بنایا۔ اگر کوئی یہ آپ کو کہے نا یہ اللہ کے بندے اللہ کا بندہ بناتے ہیں، تو یہ بات ہے، انہوں نے ہمیں اللہ کا بندہ بنایا ہے۔ اگر یہ ہمیں اللہ کا بندہ نہ بناتے تو جان ہمیں کون دیتا؟ یہ وجود ہمیں کون دیتا؟ یہ ماں باپ ہمیں کون دیتا؟ یہ ساری نعمتیں ہمیں کون دیتا؟ ان سب کا شکریہ جب اللہ کا بندہ ادا کرتا ہے تو یہ اللہ کا مالک، اللہ کا بندہ ہونے کے قابل ہوتا ہے کہ اللہ اسے مالک بناتا ہے۔ اور جو اللہ کا بندہ ہی نہیں ہونا چاہتا، وہ مالک کی چیز کا ہے، اور جسے اللہ نے اسے مالک جس چیز کا بنایا اس کا وہ مالک نہیں بنتا۔ عارضی زندگی کا اللہ اسے مالک بناتا ہے، وہ اسے تباہ برباد کر دیتا ہے، کہ وہ نہیں جانتا کہ مالک کیسے ہوتا ہے۔ آئیے اس بات کو جانیں۔ اللہ پاک نے ہمیں بڑی مہربانیاں فرمائی ہیں، بڑی آسانیاں عطا فرمائی ہیں، تنگی میں نہیں رہنے دیا، کشادگیاں ہی کشادگیاں دی ہیں۔ نصیب والا تو وہ ہے جو اس کشادگی کو لیتا ہے، جو اللہ دیتا ہے۔ پہلی تنگی یہ تھی کہ ماں کے پیٹ میں تھا، اللہ نے اسے کشادگی یہ دی کہ عارضی دنیا میں بھیج دیا کہ میں ہی ہوں تمہارا رب ہوں جو تمہیں کشادگی سے افسودگی کی طرف اور کشادگی کی طرف، یعنی تنگی سے کشادگی کی طرف لاتا ہوں۔ یہ اللہ ہی تو سارا کچھ ہمیں دے رہا ہے، مہربانیاں فرما رہا ہے۔ پھر اس کشادگی سے اللہ پروردگار ہمیں دیکھیے کس میں لے جاتا ہے کہ کشادگی کے بعد، عارضی زندگی کے بعد، عارضی زندگی نعمتوں کے بعد اللہ اپنا آپ دیتا ہے، ابدی زندگی دیتا ہے، اپنی محبت دیتا ہے، اور اس تمام کے حصول میں کیا دیتا ہے؟ اپنا شکریہ دیتا ہے، اپنے بندے کا شکریہ دیتا ہے، اپنے ماں باپ کا شکریہ دیتا ہے، اور بیوی کو اپنے شوہر کا شکریہ دیتا ہے۔ جسے شکریہ نہیں ملا اسے کیا ملا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدن شکورا، میں پھر اللہ کا شکر ادا نہ کروں کہ جس نے مجھ پر اتنی مہربانیاں فرمائی ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ کے بعد سب سے زیادہ بڑی مہربانیاں، بڑی مہربانیاں، اونچی مہربانیاں کس پر فرمائی گئیں؟ اللہ نے اپنے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فلا اکون عبدن شکورا، میں پھر اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ شکر گزار لوگوں کے حصے میں دولت آئی ہے، اور جو قسم خدا کی شکر گزار نہیں ہوتا اس نے اپنی حد کو پھلانگا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی حدیں پھلانگنے پر تو توبہ ہے نا، رجوع اللہ ہے نا، اللہ معاف فرما دیتا ہے، اور وہ نیک متقی پرہیزگار ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی اللہ کی حد ہی نہیں پھلانگی کبھی۔ اللہ اکبر کبھی ہمارا تو وہ گیا ہے نا جو شکر گزاری نہیں کرتا۔ یہ شکر گزاری نہ کرنے والا یہ اپنی حد پھلانگ دیتا ہے کہ ہوتا اولاد ہے بن باپ جاتا ہے۔ یہی تو قرب قیامت کی علامت ہے کہ بیٹی جو ہے ماں کی جگہ پر بیٹھ جائے گی۔ وہ تجھے اللہ نے بیٹی بنایا تو ماں کی جگہ پر کیسے بیٹھ گئی؟ بیٹا بنایا باپ کی جگہ پر کیسے بیٹھ گیا؟ بیوی بنایا شور کیسے بن گئی؟ اور جسے اللہ نے شور بنایا وہ بیوی کیسے بن گئی؟ بیوی تو عورت ہوتی ہے اور اللہ نے اسے مرد بنایا۔ پاگل ہو گیا؟ یہ علامت قیامت ہے۔ جب یہ چیزیں پیدا ہو جائیں تو یاد رکھ لینا یہ ناشکری لوگ ہیں، اور یہ ناشکر لوگ جو ہیں ان پر قیامت قائم ہو گئی ہے۔ بیٹی اگر بیوی بن جائے گی، ماں کی جگہ پر بیٹھ جائے گی، تو کس کی بیوی بنے گی؟ اس کے باپ کی بیوی بن جائے گی۔ قیامت آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ مشرق سے سورج نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، اب مغرب سے سورج نکل رہا ہے، غروب مشرق میں ہونا چاہتا ہے، اب قیامت آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ ناشکرے لوگوں پر قیامت آتی ہے۔ اللہ کے شکر گزار بندے جدھر موجود ہوتے ہیں ان پر اللہ عذاب نہیں نازل کرتا۔ یہ اللہ کے شکر گزار بندے نبی رسول اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ دیکھیے جب نبی رسول کسی قوم میں موجود ہوتا ہے، اللہ کا بندہ قوم میں موجود ہوتا ہے، ادھر عذاب نہیں آتا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کیوں بھئی؟ یہ شکر گزار بندے ہیں نا اللہ کے۔ یا
یہ شکر گزار جو ہیں یہ اپنی حدوں کو نہیں توڑتے، اپنی میں کو نہیں توڑتے، اپنی حد کو نہیں توڑتے، اپنی حد میں رہتے ہیں۔ اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو استغفار کرتا ہے۔ یہ بھی قرآن میں اللہ نے فرمایا استغفار کرنے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتا، انہیں معاف کر دیتا ہے۔ یہ کون ہے؟ جو اللہ کی حدوں کو نہیں توڑتے۔ شکر گزار اللہ کے بندے تو بہت ہی بڑے ہیں نا، یہ تو اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آئیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ بیوی کو چاہیے اپنے گھر والے کا شکر ادا کریں، اور شوہر کو چاہیے اپنی گھر والی کو اپنے گھر کا مالک بنا کر رکھے، اپنی جوتیوں کا مالک نہ بنائے، اپنے گھر کا مالک بنا کر رکھے۔ اللہ پروردگار نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری، عزت و اکرام میں اس کی عزت و اکرام کریں۔ اس نے پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو فن کہاں سمجھا ہوا ہے، پتہ نہیں یہ کیا ساتھ لے کر آ گیا جس کی وجہ سے سمجھتا ہے میں پتہ نہیں کیا ہوں، دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ملکہ بھی تاج پہنتی ہے، بادشاہ بھی تاج پہنتا ہے، بادشاہ کا تاج مردوں والا ہوتا ہے اور ملکہ کا تاج عورتوں والا ہوتا ہے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ اور تو کیا لے کر نئی چیز آ گیا ہے؟ اللہ نے تجھے بادشاہ بنا دیا تو تاج پہن لیا، ورنہ اگر اللہ تجھے بادشاہ نہ بناتا، اس سے بھی بڑا تاج جا کے پہن لیتا، تو کیا تجھے کوئی بادشاہ مانتا؟ یہ تو اللہ پاک نے ہمیں جو بنا دیا ہم وہ ہیں، اس میں کون سی بات ہے؟ اللہ نے بادشاہ بنا دیا تو تاج نہ بھی پہنے تو بادشاہ تو ہیں ہی ہیں۔ اللہ نے میاں بیوی کر دیا، اس کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ اللہ نے ماں باپ اولاد کر دیا، اس کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ نے استاد شاگرد کر دیا، اس کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ پروردگار نے اپنا آپ دے کر ہمیں اپنا بندہ کر لیا، اس کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم غلام بنا دیا، اس کا شکر ادا نہیں کرنا ہے؟ یہ شکر گزار بندے ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں ہیں، زیادہ ہو جاتی ہیں، یعنی مالک اور سے اور کا بنا دیے جاتے ہیں۔ آئیے ہم کوشش کریں اپنے آپ کو دین اسلام کا خادم بنا کر رکھیں، اپنے آپ کو اس عارضی زندگی میں کامیاب کر کے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم تو اپنے آپ کو بچاتے پھریں اور جس کو بچانے کے لیے نکلے ہیں وہ نہ بچ سکیں۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں ہم نکلے، کیوں؟ ہم جاگ رہے ہیں، ہم آگ سے باہر ہیں، ہم جو گرا پڑا ہے آگ میں اسے نکالنے نکلیں۔ تو یہ نہ ہو کہ جسے بچانے نکلیں وہ بیچارہ آگ میں ہی مر جائے، جل جائے، سڑ جائے، اور ہم گھر سے محفوظ نکلتے گھر میں واپس آ جائیں۔ کب تک گھر میں واپس آتے رہیں؟ نہیں بتائیے نا، کب تک بچتے رہیں گے؟ کس چیز سے؟ دوسروں کو بچانے سے۔ دوسروں کو بچانے سے کب تک بچتے رہیں گے؟ یہ نہیں کوئی جانتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بچ رہا ہوں نا، اس کا بچنا اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری بھی اپنی جگہ ہے، اور ہمیں اس کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری علیحدہ ڈال دی گئی۔ تعلیم پر تعلیم ہے، اگر ماں باپ اولاد کو فطرت کی تعلیم نہ بھی دیں تو بطخ کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو یہ تو تعلیم اسے بھی ہوتی ہے۔ فطرت کی تعلیم تو ہر ایک کو پیدا ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اللہ پروردگار نے فطرت کی تعلیم خود فرمائی ہے، یہی جو خود تعلیم فرمائی ہے یہ ماں باپ کو بھی حکم دیا ہے کہ تم بھی یہ تعلیم فرماؤ۔ اللہ کے بندے کو اللہ پروردگار نے تعلیم خود فرمائی ہے، مخلوق کو تعلیم نیکی کی، بھلے کی خود فرمائی ہے۔ اس تعلیم کو خود اللہ کے بندے کو بھی فرمایا کہ خود اسے بھی دو، تعلیم پر پھر تعلیم دو۔ فطرت کی تعلیم پر بھی ماں باپ فطرت کی تعلیم دے، ہدایت کی تعلیم پر بھی اللہ کے بندے ہدایت کی تعلیم دے، ورنہ کس کو پتہ نہیں ہے یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے؟ ہر ایک کو پتہ۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں باتیں، نیکی بھی اور برائی بھی اللہ نے خود تعلیم فرمائی۔ پھر اپنے بندوں کو فرمایا کہ میں نے جو تعلیم دی ہے نیکی اور برائی کی تم بھی دو، میں نے جو فطرت کی تعلیم دی ہے اے ماں باپ تم بھی دو۔ یہ علیحدہ ذمہ داری ہے۔ یہ جو فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یہ ایک علیحدہ ذمہ داری ہم پر ڈال دی گئی ہے۔ بچوں کو سارا پتہ ہوتا ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں سارا ہی پتہ ہوتا ہے کہ امی کیا ہے، ابا کیا ہے، بیوی کیا ہے، اولاد کیا ہے، یہ خواہشیں کیا ہیں، یہ
پسندیں کیا ہیں، یہ ڈشیں کیا ہیں، سارا کچھ پتہ ہوتا ہے۔ اس تعلیم پر پھر تعلیم دینے کا حکم آیا ہے، چھوڑ نہیں دینا کسی کو۔ حجت اللہ نے پوری فرمائی ہے، ہم بھی حجت پوری کریں۔ اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔